اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ۔ آج جمعرات کا دن ہے اور اکتوبر کی 29 تاریخ ہے۔ میرے اہل ہم وطن بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کے حوالے سے اور توہین رسالت، مغربی رویہ اور صدر میکرون کی جانب سے نبی اکرم تاجدار مدینہ کے خاکوں کے بارے میں اشتہاری مہم کا چلانا، ان باتوں پر میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو واجب بھی ہے اور ہمیں غور و فکر کر کے اس کا حل بھی تلاش کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کے بارے میں خود رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ نبی السما خاتم النبیین کی زندگی مسلمانوں کے لیے بالعموم اور بالخصوص قابل رشک ہے، قابل تقلید ہے، قابل مثال ہے۔ یعنی اگر ہمارے لیے کوئی آئیڈیل پرسنالٹی دنیا کے اندر موجود ہے، مومنین کے لیے، صاحب ایمان والے لوگوں کے لیے، تو حضور نبی اکرم کی ذات اقدس ہے۔ اور جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں جانتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم کی زندگی کے لمحے لمحے کو، ان کی ہر عمل کو، ہر قول کو جس طرح محفوظ کیا گیا ہے، دنیا کے اندر کوئی الہامی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی قوت کے ساتھ اور اتنے آرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا، ان کے اقوال کو، ان کے اعمال کو، ان کی سوچ کو، فکر کو، رویے کو، طرز عمل کو، لباس کو، معاملات کو، اور کس طرح وہ لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کرتے تھے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ حضور کی واحد حیثیت ہے جس کی ہم تاریخیت کے حوالے سے ہم جان سکتے ہیں۔ ہم مقابل کسی سے نہیں کرتے۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس انداز سے محفوظ ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس انداز سے محفوظ ہے، نہ ہی سیدنا ابراہیم ملت، جس کو ہم ملت ابراہیمی کہتے ہیں، ان کی زندگی اس انداز سے محفوظ ہے جس طرح حضور نبی اکرم تاجدار مدینہ کی زندگی کو آپ کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کتابی صورت میں، اعمال کی صورت میں محفوظ کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تاریخ کے جھروکے میں جھانکیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ حضور کی زندگی وہ واحد زندگی ہے، واحد شخصیت ہے جو تاریخی حوالے سے مانی ہوئی ہے اور ان کے بارے میں پوری معلومات ہے۔ اگلی بات یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کی زندگی کی نہ صرف تاریخی حیثیت ہے بلکہ علمیت کے اعتبار سے، ان کے اقوال کے اعتبار سے، ان کے ذرعی اعمال کے اعتبار سے، وہ بھی تاریخ میں ایک عملیت کے اعتبار سے بھی ایک کمال کی زندگی ہے۔ علمیت اور عملیت دونوں کا مجسمہ ہے۔ لما تقول ما لا تفعلون، حضور نبی اکرم کا قرآن حکیم میں یہ فرمان اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر یہ بات نازل ہوئی تھی کہ وہ بات نہ کرو جو نہ کم۔ اگر ہم علم کے اعتبار سے دیکھیں اور اس پر عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں دنیا میں واحد شخصیت نظر آتی ہے جو علم اور عمل کے اعتبار سے یکساں جن کی صورتحال ہے۔ اور ہم اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ کاملیت کا جو درجہ ہے حضور نبی اکرم کو حاصل، چاہے وہ سپہ سالار کی زندگی ہو، حکمران کی زندگی ہو، ایک مہاجر انسان کی زندگی ہو، عرب میں رہنے والے ایک بت پرست معاشرے کے اندر کے معاہد کی زندگی ہو، آپ کے جتنے معاملات ہیں اور آپ کی جتنی خدمات ہیں انسانیت کے لیے، غلامی کو شکنجہ ڈالنے کی ہو، عورتوں کے حقوق کی بات ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاملیت کے اعتبار سے پوری کائنات کے اندر اگر حضور رحمت عالم ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی زندگی کامل اعتبار سے سب انسانوں کے لیے پیروی کے قابل ہے، تاریخی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور پھر کاملیت کے اعتبار سے۔ اس لیے مسلمانوں کے دل و جان ان پہ قربان ہوتی ہے، ان کے ماں باپ قربان ہوتے ہیں۔ اور مغرب کی ہم معاشرے کی اگر بات کریں، وہ مغرب کا معاشرہ جس کی اٹھان سیکولرزم پر ہوئی ہے، لادینیت پہ ہوئی ہے، اس کی میٹیریلزم پر ہوئی ہے، سودی نظام پر ہوئی ہے، مادر پدر آزاد معاشرے کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس میں وہ مذہبی شخصیات کا وہ تقدس، وہ احترام اور عزت اور وقار نہیں ہے۔ اس کا پھر ایک حل یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جذباتی قوموں کے اندر حل ہوتا ہے کہ ہم جلسے جلوسوں کی صورت میں، یہ بھی اپنی حد تک بہت ضروری ہے کہ جلسے جلوس نکالے جائیں، ان کے مقابلے میں ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے، سماجی بائیکاٹ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری مسلح حکومتیں بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا فورم تیار کریں جس فورم کے نتیجے میں کتابیں بھی شائع ہوں فرینچ کے اندر، اور فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے دینی مدارس کو بھی آگے آنے چاہیے، حضور کی سیرت کو
فرینچ زبان میں، جرمن زبان میں، لیٹن زبان میں، جتنی بھی مغرب یورپ کی زبانیں ہیں جہاں اباہیت کا معاشرہ پیدا ہو گیا، مادر پدر آزاد معاشرہ پیدا، ان معاشروں کو سمجھانے کے لیے جہاں ہم قولاً بات کریں وہاں عملی اعتبار سے بھی ہمارا ایسا ان معاشروں کے اندر مظاہرہ ہونا چاہیے، ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ حضور نبی اکرم کی سیرت کے یہ روشن تابناک پہلو ہیں، اور حضور نے اس معاملے میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور پھر فوجی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ حضور کی زندگی کے اندر اتنے اہم اور درخشاں اور تابناک اور چمکتے دمکتے ہوئے اتنے واقعات ہیں جو ہمیں مغرب کو متاثر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے نہ عمل سے ثابت کرتے ہیں، نہ ہی اپنے علمی بنیادوں پر اس کو پختہ کرتے۔ میں سمجھتا ہوں اس ضرورت کو اگر ہم اس ضرورت کو محسوس کر لیں اور اس پر ہماری حکومتیں بھی عمل پیرا ہو جائیں، ہماری وزارت خارجہ ہو جائے، وزارت تعلیم ہو جائے، مذہبی وزارت امور کے اندر یہ ان کا بنیادی کام ہے۔ اور پھر ہم نے اپنے دستور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان کے عوام کو ہم نے قرآن و سنت کے مطابق، مزاج کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اگر اس کو ڈھالنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک مثالی معاشرہ بنانے کے لیے ہماری ضرورت ہے کہ پاکستان کو ایک دینی، اسلامی، فلاحی معاشرہ بنائیں تاکہ دنیا کے اندر ہم آئیڈیلزم کا جو شکار ہیں، ہمارے ہاں جو تصور کہتے ہیں کہ کہاں اسلامی مملکت قائم ہے، نظم مملکت قائم ہے، تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے بطور مسلمان، میں چیلنج ہے بطور مسلمان بننے کا، اللہ کی حکمیت کو ماننے کا، خدا کی ربوبیت کو ماننے کا، خدا کی مالکیت کو ماننے کا، اور یہ ہمارا تصور دین ہے۔ حضور نبی اکرم کو آخری نبی ماننے کا اور ان پر کامل ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں کے اندر بھی اس کا آدھار کریں، علمی بنیادوں پر، منطق کی بنیاد پر، فلسفے کی بنیاد پر ہم پوری دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حضور نبی کے خاکے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسپین کے اندر بھی جب جدوجہد ہو رہی تھی مسلمان حکومت کے خلاف تو وہاں بھی توہین رسالت کا ارتکاب کیا جائے۔ معاشروں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ وہ آپ کے نبی کو سب سے پہلے ڈیمیج کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو سارا تصور دین ہے وہ زمین بوس ہو جائے۔ ہم نے ان کی اس چال کو، اس ڈھال کو ہم جذباتی ہو کر چند دن جلوس نکالتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، معاشی بائیکاٹ کرتے ہیں، سماجی بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے، لیکن یہ اکیلا کافی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اولین ترجیح یہ دینی چاہیے کہ قرآن حکیم کے ترجمے کو تفسیر کے ساتھ اور پھر احادیث مبارکہ حضور کی سنت کو زندہ کریں، اجاگر کریں، آگے بڑھیں، تو ہم دنیا کے اندر یہ دیکھ سکیں کہ معاشرے کس طرح ترقی کرتے ہیں، کس طرح ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے۔ اور دنیا جہاں کے اندر مغرب جس طرح ترکی نے بڑا مضبوط سٹینڈ لیا، اردگان نے، اور عمران خان نے بھی بڑا مضبوط سٹینڈ لیا، ہماری قومی اسمبلی نے، سینٹ نے قراردادیں پاس کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان قراردادوں کو فالو کرنے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ان تجاویز پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے علماء اکرام کو بیٹھنا چاہیے، دینی اکابرین کو بیٹھنا چاہیے، حکومت کے زعماء کو بیٹھنا چاہیے، اور مستقل بنیادوں پر ایسی کتابیں شائع کر کے پورے یورپ کے اندر پھیلانی چاہیے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ یہ دین اسلام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ نبی اکرم کی ذات اللہ کی رحمت اس کائنات کے اندر، جس طرح وہ خود رب العالمین ہے، اسی طرز پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیاری آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے تو غیر مسلموں کے لیے رحمت ہے۔ ہمیں یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ معاشرے اب تبدیل، وہ ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا کہ حق سچ کی آواز کو دبایا جائے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ادعوا الی سبیل ربکم بالحکمت، ہم حکمت و دانش کے تحت ان کی زبان میں ان کے منطق کو منطق سے رد کریں، فلسفے کو فلسفے سے رد کریں، ان کی سوچ، ان کی بنیادی سوچوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی سوچیں کبھی زبردستی سے، جلسے جلوسوں سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اور پھر خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو حکمت و دانش سے بلاؤ، موعظہ حسنہ سے بلاؤ۔ اگر آپ لوگوں سے مذاکرہ کرتے ہیں تو اس مذاکرے کے اندر بھی دانش و بینش کو ملوز خاطر رکھے۔ تو ہمیں جذباتی قوم اپنی جگہ بڑا، جذبات بھی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن جذبات کو علمی بنیادوں پر استوار کرنا، دلیل کے ساتھ اپنے مخالف کو قائل کرنا، ان کا احترام بھی بجا رکھنا۔ اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ بولیں، قتل کے مقابلے میں قتل کریں، توہین کے مقابلے میں توہین۔ ہمارا کام یہ ہے کہ حضور نبی اکرم نے ہم کی زندگی سے ہم نے سیکھا ہے، کفار اور مشرکین مکہ جو ان پر ظلم و تشدد کرتے تھے، ان حضور نبی رحمت کی ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل بہتر کرے، یہ خدا پر ایمان لائیں، بتوں کی پرستی چھوڑ دیں۔ آج بت پرستی مغرب کے اندر کلچرل بت پرستی آ گئی ہے۔ اب وہ ایک نیا نظام، ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے درپیش ہے، وہ وقت گزر گیا، ہم اپنے نئے چیلنج کو نئے طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔